کے ذریعے پہنچانا مقصود ہے۔ گزشتہ دنوں ماہم نام کی ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کا قتل ہوا تھا۔ میں وہاں گیا تھا۔ ان کے والدین کی جو بھی حالت تھی واقعی تکلیف دی تھی، اور کوئی بھی کسی کی بھی بیٹی ہو اس کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ عمل انتہائی کرناک ہوتا ہے، اور میں وہاں جب گیا تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں ان کو دلاسا بھی دے سکوں۔ بس میری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی درندے ہیں وہ گرفتار ہوں، اور جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اس بچی کو قتل کرنے والا بندہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ظاہر ہے جن پولیس افسران، پولیس اہلکاروں نے اس میں کردار ادا کیا، انٹیلیجنس اداروں نے جو کردار ادا کیا، تو وہ سب قابل ستائش ہیں، اور انہیں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ پولیس ہو یا انٹیلیجنس ادارے، خصوصاً پولیس کو ہم عام طور سے ان کی ظلم و زیادتیوں، ان کی رشوت ستانیوں، ان کے ساتھ جو عوام کے ساتھ ان کے رویے ہوتے ہیں اس پر ہم انہیں تنقید کا نشانہ ہمیشہ بناتے ہیں، اور ان پر ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس پر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو شاباش بھی ملے۔ تو ان اہلکاروں کو اور انٹیلیجنس کے لوگوں کو شاباش۔ میں اسلام آباد میں جو ایک واقعہ ہوا تھا میں اس کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد میں جو نور مقدم کا قتل ہوا تھا، ایک سفارتکار کی بیٹی کا۔ نور مقدم بھی اس قوم کی ایک بیٹی تھی، اور اس کا جس بے دردی سے قتل کیا گیا اس پر تمام ہی لوگ رنجیدہ ہیں، اور اس میں بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ قاتل، آلہ قتل، گواہ سب وقت پر موجود تھے، اور سب کے سب حراست میں ہیں، سب چیزیں برآمد ہو چکی ہیں۔ آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا، قتل کا اعتراف بھی مجرم نے کر لیا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آلہ قتل برآمد ہونے کے باوجود، قاتل کے اعتراف جرم کرنے کے باوجود، کیونکہ وہ ایک کھرب پتی کا بیٹا ہے، اسے نفسیاتی مریض ثابت کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اس شخص کے حق میں جھوٹے اور سچے شواہد جمع کرنے کے لیے برطانیہ اور امریکہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی مقدمہ یا جو مدعی ہے، جو قاتل ہے، ملزم ہے، وہ سب پاکستان میں ہیں، اور اعتراف جرم کے باوجود اور تمام شواہد کے باوجود اسے بچانے کے لیے حکومتی سطح پر برطانیہ اور امریکہ سے اس کے حق میں جھوٹے سچے شواہد جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرمناک عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ایک پولیس افسر، ایس پی، جو اس واقعے کی، اس جرم کی تفتیش کر رہا ہے، اس نے کسی بھی دباؤ کو قبول کرنے سے اب تک انکار کیا ہے، اور اس نے بڑی جرأت مندانہ اقدام کر کے ان کے والدین کو اور اس گھر میں جو چوکیدار اور ملازمین تھے ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا ہے، اور اب تک جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس افسر کو بھی شاباش۔ اور میں آپ کے توسط سے ایسے تمام پولیس افسران کو جو جرم کے خلاف حکومت کے کسی ناجائز دباؤ کو قبول نہ کر کے اور انصاف کے لیے اور جرم کے خلاف جرأت مندانہ اقدام کرتے ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے پولیس افسران کے خلاف پوری قوم ان کی پشت پر موجود ہے۔ اس افسر کو بھی شاباش۔ اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیونکہ دونوں کے ملزمان موجود ہیں اور دونوں نے اعتراف جرم کیا ہے، ماہم کے قتل کرنے والے درندے نے بھی اعتراف جرم کیا ہے، اور اس نور مقدم کے
قتل میں ملوث کھرب پتی باپ کے بیٹے نے بھی اپنا جرم قبول کیا ہے. تو اب وقت ضائع کیے بغیر حکومت کو چاہیے کہ ان درندوں کو سر عام پھانسی دے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اس قوم کی بیٹیاں محفوظ طریقے سے اس ملک میں سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں. محترم صحافی حضرات، 1.5 سال سے پورا شہر، پورا ملک کرونا کی زد میں ہے، اور کراچی خصوصاً کرونا کی آڑ میں جو ایس او پیز اس شہر پر مسلط کی جاتی رہی ہیں، بار بار لاک ڈاؤن لگایا جاتا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس شہر کے لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اور اس لاک ڈاؤن کے اندر ایس او پیز کو بہانہ بنا کر جو پولیس کا رویہ رہا ہے، جس طرح لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا رہا ہے، جس کی ویڈیو کلپس موجود ہیں، جس طرح تاجروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر موبائلوں میں ٹھونسا گیا ہے، یہ ساری جو کلپس ہیں وہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. اور نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ غصہ آتا ہے کہ اگر اسی طرح کا عمل اگر کسی اور جگہ کسی اور قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا تو آج پورے پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں واویلا مچا چکی ہوتی. لیکن اس شہر میں روز کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے. 1.5 سال کے اندر متعدد بار لاک ڈاؤن لگایا گیا، متعدد بار آپ نے ایس او پیز کو بنیاد بنا کر لوگوں کی دکانوں پہ یلغار کی. ابھی جو آپ نے لاک ڈاؤن لگایا اس میں بھی لوگوں کو سڑکوں پر مرغا بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کروائی جا رہی ہے. یہ جو تذلیل کی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت اندرون سندھ سے لائے ہوئے پولیس اہلکاروں کے ذریعے اس شہر پر اپنے قبضے کا اعلان کرنا چاہتی ہے، یہاں کے لوگوں کو اکسا رہی ہے کہ وہ سول نافرمانی جیسی یا کوئی انتہائی اقدام کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں. ہمیں حیرت ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے پہلے جو حکومت نے فیصلے کیے وہ فیصلے عجیب و غریب تھے، حیران کن، کہ تعلیمی ادارے بند کر دیجئے، تمام کاروباری مراکز، تمام دفاتر بند کر دیجئے، آپ بغیر ویکسینیشن کے کارڈ کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے اس شہر کی 3 کروڑ عوام کو محصور کر دیا اپنے گھر کے اندر. پولیس کی موبائلوں کے اندر 6 افراد، 6 پولیس اہلکار لد کر اور شہر میں بھتہ خوری کرنے کے لیے، غنڈہ گردی کرنے کے لیے جاتے ہیں. ان کے لیے ایس او پیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مریض آپ اپنی گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں تو ڈرائیور کے علاوہ تیسرا آدمی اس مریض کو سنبھالنے کے لیے بھی اگر موجود ہے تو وہ جرم ہے. یہ تمام اقدامات ان سے ایسا لگتا ہے کہ یا تو سندھ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو حکام ہیں، ان کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس شہر کے لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنا چاہتے ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس شہر پر قابض ہیں. اس شہر کو مفتوحہ علاقہ بنا کر یا ثابت کر کے یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کی بیکار کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ایکسپو سینٹر میں کیا ہوا ہے، اور جہاں جہاں ویکسینیشن کے لیے جو مراکز قائم کیے گئے وہاں کیا ہو رہا ہے. ان چند دنوں میں جتنے افراد کی ویکسینیشن ہوئی ہے
سرکاری ریکارڈز جو پیش کیے گئے وہ ایکسیجریٹ کر کے پیش کیے گئے. اس ایکسیجریشن کے باوجود جو سرکاری ریکارڈ ہیں اس کے مطابق جو ٹارگٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، ٹارگٹ اچیو نہیں کیا ہے، جو انہوں نے ٹارگٹ ڈیسائیڈ کیا ہے وہ 1 لاکھ نیئر اباؤٹ 1 لاکھ ڈوز پر ڈے وہ کراچی میں لگائیں گے. اگر میں ان کی اس خواہش کا بھی احترام کرتے ہوئے یہ کہوں کہ یہ خواہش اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، ابھی انہوں نے یہ ٹارگٹ ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا ہے. اگر یہ ٹارگٹ وہ اچیو کر لیں کہ وہ 1 لاکھ ڈوز لوگوں کو پر ڈے لگائیں تو اس 3 کروڑ کی آبادی کے اندر 300 دن چاہیے. اس کا مقصد یہ کہ کم و بیش 10 ماہ درکار ہیں. کیا 10 ماہ تک یہ کاروبار بند کر کے رکھیں گے؟ کیا 10 ماہ تک تعلیمی ادارے بند رکھے جا سکتے ہیں؟ کیا 10 ماہ تک اس شہر کی عوام کو گھروں میں محصور رکھا جا سکتا ہے؟ اور جب سندھ گورنمنٹ خود نااہل ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 3 کروڑ عوام کی ویکسینیشن وقت پر کر سکے اور اس نااہلی کی سزا عوام کو دی جائے، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ ویکسینیٹ نہیں کر پا رہے لوگوں کو تو آپ جب تک اپنی ذمہ داری پوری نہ کر لیں، کیا کسی کو مرغا بنانے اور کسی کو، اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تب بھی اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو تذلیل آمیز رویہ اختیار کیا گیا وہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی کو کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کروا رہے ہیں. آپ کوئی علاقے کے جاگیردار اور وڈیرے اور ہم کوئی کمی ہے کہ آپ ہمارے کان پکڑ کے مرغا بنائیں گے یا اٹھک بیٹھک کرائیں گے. یہ رویے انتہائی اشتعال انگیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے نقصان ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اگر 1 لاکھ ڈوز کا ٹارگٹ یہ پورا بھی کر لیں تب بھی 300 دن درکار ہیں، اور 300 دن تک نہ کاروبار بند کیا جا سکتا ہے نہ تعلیمی ادارے بند کیے جا سکتے ہیں. اس لیے اس قسم کی تمام جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کاروبار بند کریں تو ویکسینیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کارڈ لے کر گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ موو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو راستے میں روک کے پولیس آپ سے پیسے لے گی، آپ کو مرغا بنائے گی. جب آپ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی تو آپ عوام کو سزا دینے کا حق ہی نہیں رکھتے. ویکسینیشن سینٹرز میں حال یہ ہے، مطلب ان کی نااہلی کی بات کر رہا ہوں، کہ ویکسینیشن کے ڈوز تو پورے پاکستان میں جو دنیا بھر سے آپ لے رہے ہیں وہی اتنے نہیں آئے کہ آپ عوام کو سب کو لگا سکیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ بس بغیر کارڈ کے تو آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، بغیر کارڈ کے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. بھائی تمہارے پاس تو پاکستان کے اندر جو دنیا سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ ڈوز ہی پورے نہیں ہیں تو آپ لوگوں کی تنخواہ کیسے روکو گے؟ لیکن یہ ساری چیزیں دہشت گردی یا غنڈہ گردی کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ کام کریں نہ کریں، آپ جو حکم صادر فرمائیں بادشاہ سلامت کی طرح تو اس پر عمل درآمد ہو جائے. قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام پر اس طرح اپنی مرضی مسلط کیجئے. یہ ایکسپیریمنٹل بیسس پر یہ ڈوز بنے تھے اور جو کمپنیاں آپ کو یہ ڈوز فراہم کر رہی ہیں ان کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس سے کسی کو نقصان ہوا تو یہ کمپنی کو کوئی کلیم نہیں کرے گا. ایسی ڈوز اس پاکستان کی عوام کو لگائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد زبردستی لگائی جا رہی ہیں. حالت یہ ہے کہ جو ویکسینیشن کے سینٹرز بنائے گئے وہاں پر ان کی گورنمنٹ کے پاس کارڈ تک نہیں ہے. سادی پرچیوں پہ لکھ کر دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 200 روپے دے کے نادرا سے جا کے آپ کارڈ حاصل کر لیجئے. آپ ایک طرف کاروبار بند کر کے لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں، اس کے بعد غریب لوگوں سے آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ چاہتے ہوئے وہ ویکسین لگوائیں اور اس کے بعد 200 روپے ان حالات میں دیں جب آپ نے ان کا روزگار چھین لیا. حکومت کو احساس نہیں ہے کہ ایسے حالات میں جب ان کے پاس روزگار نہ ہو یہ 200 روپے ان کے لیے کتنے بھاری بنتے ہیں. ایک طرف آپ نے سب کاروبار بند رکھے، کاروبار بند کر دیجئے، تمام گورنمنٹ آفیسز بند، تمام اسکول، تمام تعلیمی ادارے بند، امتحانات ملتوی، آپ نے ساری سرگرمیاں معطل کر دیں.
لیکن ایسے حالات میں مہاجر عوام کی املاک کو تباہ و برباد کرنے کا عمل آپ نے نہیں روکا. اسی لاک ڈاؤن کے دوران جبلی مارکیٹ کے بعد ابھی کل پرسوں پورا گارڈن کا علاقہ جو ہے وہ آپ نے مسمار کر دیا. گارڈن کے اندر دھوبی گارڈ جو 5 دہائیوں سے وہاں پہ سینکڑوں خاندان اس روزگار سے وابستہ تھے وہ آپ نے مسمار کر دیا. اب مہاجروں کے جو تجارتی مراکز ہیں، جو کاروبار کا ذریعہ ہے، جو معاش کے ذریعے ہیں، وہ آپ تباہ و برباد کر کے زمین سے لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے شہری عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے کل ووٹ مانگے گی اور یہاں کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. یہ جو صورتحال ہے جس میں میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر 1 لاکھ افراد کو پر ڈے بھی اگر ویکسینیٹ کیا جائے تو 3 کروڑ کے شہر کے لیے 300 دن یعنی 10 ماہ درکار ہیں. ایسی صورت میں تمام کاروبار نہ بند کیا جا سکتا ہے نہ تعلیمی ادارے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن ختم کر کے کاروبار زندگی معمول کے مطابق کیے جائیں. کوئی پابندیاں اس شہر پر مسلط نہیں کی جانی چاہیے. ویکسینیشن کے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شہر بھر کے UC آفیسز جو ہیں، اس لیے کہ جو یونین کونسل کے آفیسز تھے، یونین کمیٹی کے جو آفیسز تھے، وہ ایک چھوٹے چھوٹے ایریاز کے اوپر مشتمل ہے اور آفیسز موجود ہیں، عمارتیں موجود ہیں، وہاں لائٹ موجود ہے، وہاں پانی موجود ہے، وہاں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جو اس سینٹر کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں. اب حکومت کو چاہیے کہ ان تمام UC سینٹرز کے اندر، UC آفیسز کے اندر ویکسینیشن کا سینٹر بنائیں. وہاں نادرا کا عملہ بشمول میڈیکل اسٹاف جو ریکوائرڈ ہے وہ وہاں تعینات کیا جائے تاکہ لوگ اپنے نیئرسٹ پلیس کے اوپر جا کر آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ویکسین کا ڈوز لگوا سکیں. جس طرح ہزاروں کی تعداد میں ایکسپو سینٹر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ جو SOPs کے جو آپ نے پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کیے ہیں اور جو آپ نے شادی ہالوں پر اور کاروبار کے اوپر آپ نے قدغن لگائی ہے، جو آپ نے مساجد کے اندر اور مذہبی تقریبات کے اوپر قدغن لگائی ہے کہ آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے، تو جن لوگوں کو آپ موبائل میں ٹھونس کے لے جاتے ہیں اور درجنوں کے حساب سے لے جا کے لوگوں کو لاک اپ کرتے ہیں، تو کیا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کی آپ کے ہاں گنجائش ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح جب آپ ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو کیا ایکسپو سینٹر کے اندر آپ 6 فٹ کا فاصلہ مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ ہزاروں لوگ ایک وقت میں موجود ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کو اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ UC آفیسز کو فوری طور پر ویکسینیشن کے لیے سینٹر کے طور پر استعمال کیا جائے. جہاں نادرا کا عملہ تعینات ہو اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ تاکہ وہیں سے کارڈ جاری کیا جائے. اسی طرح فوری طور پر وہاں پر میڈیکل اسٹاف جو ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہے وہ وہاں پہ ڈپلائی کی جائے تاکہ وہاں پر ویکسینیشن ہو سکے. آج حالت یہ ہے کہ آپ جا کے پہلے ایکسپو سینٹر سے یا کسی بھی مرکز سے آپ کچی پرچی بنوائیے، پھر آپ لائن میں لگ کے دوبارہ سے جو ہے وہ نادرا کے آفس سے کارڈ حاصل کیجئے. تو اس عوام کو آپ نے جس مشقت میں ڈالا ہوا ہے یہ آپ سزا دے رہے ہیں. اگر آپ انہیں سہولت فراہم کر سکتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی کہ آپ UC آفیسز کو جو ہے وہ ویکسینیشن کا سینٹر بنائیں. دوسری بات آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں جو ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے، کہ دنیا دیکھتی ہے اور دنیا کو پتہ ہے، بارش ہو، ہوا تیز چل جائے، آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو دیہی سندھ ہے، جو زراعت سے وابستہ ہے، وہاں آپ فوراً آفت زدہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور آفت زدہ ڈکلیئر کر کے آبیانہ بھی معاف، ان کے ٹیکسز بھی معاف. اور آبیانہ اور ٹیکسز تو دور کی بات، آپ نے قرضے تک لوگوں کے معاف کر دیے. آفت زدہ ڈکلیئر کر کے فصلیں تباہ ہو گئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رویہ جس طرح ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سندھ کے اندر رہنے والے سب سندھی ہیں، اگر سب سندھی ہیں تو دیہی علاقے کے لوگوں کو
آپ مراد دیتے ہو کہ ذرا سی ہوا تیز چلی تو آپ نے کہا کہ آف زدہ ڈکلیئر کر کے ٹیکس بھی معاف کر دو، آبیانہ بھی معاف کر دو، ان کے قرضے بھی معاف کر دو. تو یہاں کے لوگ بھی اگر سندھی ہیں تو 1.5 سال سے آپ نے ان کا حشر کیا ہوا ہے. 1.5 سال سے آپ نے ان کے اوپر لاک ڈاؤن مسلط کر کے، ایس او پیز مسلط کر کے، ان کے کاروبار بند کر کے ان کو فرش پہ آپ پہنچا دیا. آپ نے اس شہر کو، سندھ کے شہری علاقوں کو بھی اس قدرتی آفت کی وجہ سے، جس کو آپ آفت کہہ کر تمام کاروبار زندگی آپ معطل کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کو مطلب بہت بڑی قدرتی آفت نظر آ رہی ہے. یہ جب یہ قدرتی آفت اس شہر پر مسلط ہے تو اس شہر کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، اور تمام کاروباری حضرات کے، تمام تاجروں کے ٹیکسز معاف ہونے چاہیے اور ان کے قرضے معاف ہونے چاہیے. آخر میں آپ سے، آپ کے ذریعے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے علم میں بات آئی ہے. میں اس کے باوجود کہ اس کے کوئی میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میرے پاس جو اطلاع آئی وہ معتبر ذرائع سے آئی. میرے بہت بھروسے کے لوگوں نے کہا کہ حکومت کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ مذہبی اجتماعات اور مذہبی جلوسوں پر انشاءاللہ تعالی ویکسینیشن کارڈ کی بنیاد پر لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوگی. ہم اس فیصلے کو، اگر یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ہم سپورٹ کریں گے اس فیصلے کو، اس لیے کہ مہاجر قومی موومنٹ ہمیشہ سے اس اسلامی ریاست میں مذہبی اجتماعات اور مذہبی سرگرمیوں کی مکمل آزادی پر یقین رکھتی ہے. اور اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویکسینیشن کا کارڈ دکھا کر مذہبی اجتماعات اور مذہبی جلوس منعقد کیے جا سکتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس فیصلے کو. اور ساتھ میں اس فیصلے کی روشنی میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ویکسینیشن کارڈ دکھا کر ہم مذہبی اجتماعات میں شریک ہو سکتے ہیں، تو شادی بیاہ کی تقریبات جو شادی ہال میں ہوتی تھی، یہ ایک بہت بڑی صنعت ہے جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا. اور میں شادی ہال ایسوسی ایشن کے لوگوں سے ملا ہوں اور ان کی تکالیف کا مجھے احساس ہے کہ اس میں ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے اور ایڈوانس پیسے لے لیے جاتے ہیں، اور 3-4 مہینے پہلے ایڈوانس بکنگ ہوتی. اور آپ جب لیبر ہائر کرتے ہیں باہر سے تو اس لیبر کو بھی آپ تنخواہیں ایڈوانس میں دے دیتے ہیں، اخراجات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن حکومت بغیر کسی مشاورت کے جب لاک ڈاؤن لگایا اور انہوں نے شادی ہال بند کر دیے تو ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اور جس طرح وہ تکلیف میں اس وقت گزار رہے ہیں اس کا مجھے اندازہ ہے. یعنی وہ ان کو بکنگ کے پیسے بھی واپس کرنے پڑے، جو لیبر کو انہوں نے پیسے دیے وہ بھی ضائع ہو گئے، جو یوٹیلیٹی بل انہوں نے دیے وہ بھی ضائع ہو گئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مذہبی اجتماعات کے اندر شرکت کی اجازت دے سکتے ہیں ویکسینیشن کے کارڈ کے ساتھ، تو پھر شادی ہال میں بھی اسی طرح آپ سرکاری کسی واچ مین کو تعینات کر سکتے ہیں، اور اس شادی ہال کے اندر ان تمام لوگوں کو داخلے کی اجازت ہونی چاہیے جن کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے. اور شادی ہال کے لوگوں کو ابھی سے اعتماد میں لے کر اس بات کا یقین دلایا جائے کہ آئندہ آنے والے سیزن میں لاک ڈاؤن نہیں لگے گا یا شادی ہال کے اندر لوگوں کے کاروبار کو بند نہیں کیا جائے گا، تاکہ وہ آج سے بکنگ کرنا شروع کریں اور اپنے جو نقصانات ہوئے ہیں اس میں کچھ مداوع ان کا ہو سکے. میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنی عوام سے کہ یہ ویکسین آپ لگوا رہے ہیں، ویکسین لگوائیے. یہ ظاہر ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو لگوانی پڑے گی، اس لیے کہ حکومت نے آپ کے اوپر جو شرائط مسلط کر دیے ہیں کہ آپ کی تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کے بینک اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے، آپ کے شناختی کارڈ کی رینیول نہیں ہوگی، آپ کی سمیں بند ہو جائیں گی، آپ کے بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہوں گے. یہ تمام پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ مجبور ہوں گے کہ یہ ویکسینیشن آپ کروائیں. اس ویکسینیشن کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصان، اس کے اوپر میں بحث کرنا نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کا رزلٹ 0 ہو، کوئی اس کا فائدہ نہ ہو، لیکن ایک بات میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں
کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں محصور کر کے اور وہ گھر سے باہر نہ جائیں، اس وجہ سے آپ نے ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح یہ گھر میں اپنے موجود رہیں، اس لیے کہ آپ انہیں گھر سے باہر غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ رزلٹ یہ ہے کہ آپ ان کی ہر خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے ویڈیو گیمز اور پب جی تک اپنے آپ کو انہوں نے محدود کر لیا ہے۔ بستر پہ بیٹھ کر دن بھر اگر پب جی کھیلیں گے تو یہ بتائیے کہ میری قوم کے بچوں کا قوت مدافعت کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی قوم کے لوگوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف، ایکسرسائز کی طرف، کھیلوں کی طرف راغب کرنا پڑے گا۔ یہ ویکسینیشن اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن خدا کے واسطے اپنے بچوں کو گھروں میں محصور کرنے کی بجائے ان کو کھیلوں کے میدان میں بھیجیں تاکہ وہ مضبوط ہوں اور آئندہ اس قوم کا، اس ملک کا بوجھ اٹھا سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اس زون میں کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ کر لے۔ بھائی سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو تاجر ہیں اس سیاسی جماعتوں جی سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف تاجر تنظیموں سے رابطے کیے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کے لیے جی جی کہ ایک مؤثر احتجاج جو ہے وہ کیا جائے تاکہ شہر کو کھولے جائے، تجارتی مراکز جو ہے وہ کھولے، لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بحال ہو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اگر تاجر رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے کیا اس کا رد عمل ہوگا اگر تاجر آپ کو رابطہ کرتے ہیں؟ میں تو تاجروں کے پاس خود بھی گیا ہوں اور تاجر میرے پاس بھی آئے ہیں، اور میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ جہاں احتجاج کرنا چاہیں کریں، جہاں میری ضرورت پڑتی ہے میں ان کی کال کے اوپر ان کے پاس حاضر ہونے کے لیے میں نے پہلے ان سے وعدہ کیا ہے، میں چلا جاؤں گا۔ لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان سارے ظلم و زیادتیوں پر اپیلوں سے کام نہیں چلے گا۔ ان تاجروں کو بھی ایک ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ جب تک تاجر ایک کال پر تمام کے تمام کراچی کے لوگ ایک جگہ پر، ایک پیج پر نہیں ہوں گے، حکومت مختلف ایسوسیشنز کو مختلف مواقع پر بلا کر اور انہیں وہ استعمال کرتی رہے گی۔ میں نے تاجروں سے بھی درخواست کی ہے کہ تمام لوگوں کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کا سوال کا جواب مکمل ہو گیا فیروز بھائی؟ میں نے ان سے کہا ہے کہ بھئی مجھے جہاں ضرورت پڑے گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس میں میری غلطی ہے اور میں اس پر حیدرآباد کے لوگوں سے جو وکٹمز ہیں، جو متاثرین ہیں، ان سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اب تک وہاں نہیں جا سکا۔ حیدرآباد میں جو ہیسکو کے نااہلی کی وجہ سے ایک واقعہ ہوا تھا، پی ایم ٹی بلاسٹ ہو گئی تھی اور اس میں وہاں 10 لوگ اپنی جان سے گئے، 10 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر جگہ کرپشن ہے اور غیر معیاری وہاں پر پی ایم ٹیز لگائی گئیں، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ پی ایم ٹی بلاسٹ کر گئی اور وہاں پہ 10 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ میں انشاءاللہ تعالی حیدرآباد جاؤں گا اور متاثرین کے گھر جاؤں گا۔ اپنی غلطی کی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ساتھ میں دکھ کا اظہار کر رہا ہوں اور میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے جو لوگ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، میرا پہنچنا بہت ضروری ہے، میرا پہنچنا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ وہ میری قوم کے لوگ ہیں، لیکن یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے اور سب کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا کہ ابھی تک کوئی حکومت کا آدمی 10 افراد کی جانے جانے کے باوجود حیدرآباد میں ان متاثرین کے گھر پہ نہیں گیا، وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے۔ یعنی حکومت کو ہمارے لوگوں کی جانوں کی جتنی قدر ہے وہ ہماری قوم کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ تعالی حیدرآباد جاؤں گا۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہمارے اداروں نے بڑا پروڈنٹلی ایکٹ کیا، اور یعنی جو میں بات کر رہا ہوں سیاسی لوگ اس طرح اتنی کھلی بات نہیں کرتے، مطلب گھما پھرا کے کر لیتے، لیکن میں سیدھی سیدھی بات کر لیتا ہوں آپ سے
کہ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں بڑا عقل مندی کے ساتھ، وہ یہ کیے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے امام کھڑے کر دیے، اور ظاہر ہے امام بننے کے بعد وہ کسی کی اقتداء میں اب نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے، مشکل ہوگی۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ تمام لوگ اپنی اپنی سیاسی حیثیت کو، اپنی اپنی قیادت کو، اپنے نظریے کو، اپنی اسٹریٹجی کو قائم رکھتے ہوئے کم از کم ایک نقطے کے اوپر ایک ہونے کی کوشش کریں۔ یہ کم سے کم ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارا، اور اس کے اوپر اگر لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو یہی ممکن میں سے مجھے ایک چیز نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ فی الحال مجھے نظر نہیں آتا کہ باقی لوگ سب ایک ہو سکتے ہیں، لیکن قوم کو بار بار میں نے کہا ہے کہ میرا، خالد مقبول کا، یا فاروق ستار کا، یا عامر خان کا، یا مصطفیٰ کمال کا، ان کا ایک ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا قوم کا ایک ہونا ضروری ہے۔ قوم اگر ایک ہو جائے تو جو لوگ ایک ہونا نہیں چاہتے وہ بھی مجبوراً ایک ہوں گے، یا پھر وہ ڈسکارڈ کر دی جائیں گے۔ اچھا، ہم یہ بتائیے گا کہ کراچی وہ جگہ شہر تھا کہ ذرا سا کچھ ہوتا تھا تو احتجاج ہوا کرتا تھا، لیکن اب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن احتجاج نہیں ہو رہا، یہ احتجاج نہ ہونا امن کی علامت ہے یا خوف کی؟ خوف کی علامت ہے۔ یعنی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس مثال کو دے کے اپنی قوم کے اندر یہ خدا نہ کرے مایوسی پھیلانا نہیں چاہتا، بلکہ میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تمہاری خاموشی کا لوگ مطلب کیا نکال رہے ہیں۔ میں نے ایک کلپ دیکھا کہ ایک گھوڑا جس کی لگام ایک پپی چھوٹا سا کتا منہ میں لے کر چل رہا تھا، اور اس کے نیچے کیپشن یہ لکھا تھا کہ ذہنی طور پر اگر آپ غلامی تسلیم کر لیں تو آپ کی جسامت اور آپ کی طاقت بے معنی ہو جاتی ہے۔ یعنی گھوڑے کی طاقت اور گھوڑے کی جسامت وہ بے معنی ہو گئی اگر اس نے اس کی لگام پکڑنے پر اس کے ساتھ چلا گیا۔ میری قوم کے لوگوں کے صبر کو لوگ کمزوری سمجھ رہے ہیں، یہ میری قوم کو سمجھنا چاہیے، اور ہم اگر خاموش رہیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے خدا نہ کرے شکست تسلیم کر لی اور ہم مایوس ہو گئے۔ میں اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کسی بات پر خاموشی اختیار کرنا یہ بہت ہو چکا، اب ظلم کے اوپر ہم سب کو احتجاج کرنا چاہیے، کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو۔ جوبلی پہ ہوا، میں اگر وہاں گیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ جوبلی کی دکانیں ٹوٹ چکی ہیں، میں وہاں جا کر ان دکانوں کو دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتا، لیکن میں وہاں اس لیے گیا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر میں یہ کہہ سکوں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جب تمہاری یہ دکانیں ٹوٹی تھیں تمہیں احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ اور میں نے ان سے کہا ہے کہ خاموش رہو گے تو تم اسی طرح نقصان اٹھاتے رہو گے۔ اور میں نے تاجروں سے بھی درخواست کی ہے، میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ یہ جو مطلب پکڑ اور لوگ کرتے ہیں، دیکھیے اس شہر کے اندر الیکشن کی بھی اہمیت اس لیے ختم ہو گئی کہ آپ کے ہاں کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہو یا پولیس کا ادارہ ہو، آپ کو جھڑک کے باہر نکال دیتا ہے اور ہمارے پولنگ ایجنٹ اور سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں۔ پنجاب میں الیکشن کی اہمیت اس لیے دوبارہ سے قائم ہو گئی کہ وہاں لوگ رزسٹ کرتے ہیں۔ جو نواز شریف کی پارٹی نے ایک ماحول بنایا کہ ہم ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، تو وہاں لوگ رزسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ووٹ کی اہمیت ہے کہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس ووٹ کے ذریعے تبدیلی آئے گی، یہ ووٹ کے بغیر ہم رزلٹ نہیں بنا سکتے۔ یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے رزلٹ کہیں اور بنے گا، بیلٹ باکس کہیں اور جائے گا، لیکن اگر یہاں کے لوگ رزسٹ کرنا سیکھ جائیں، یہاں کے لوگ مزاحمت کرنا سیکھ جائیں، ہم بغاوت کے لیے تھوڑی اکسا رہے ہیں، لیکن مزاحمت کرنی پڑے گی اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے کہ ووٹ اٹھانے نہ دیا جائے، باکس اٹھانے نہ دیا جائے۔ کوئی رزلٹ تبدیل نہیں ہوگا تو آپ کے ووٹوں سے یہاں تبدیلی آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا موقف ہے وہ درست ہے یا پرووینشل گورنمنٹ کا؟ ایک چھوٹا سا اور سوال کہ ابھی بلاول بھٹو نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کوئی الیکشن ہونے والے ہیں؟ دیکھیے جو حالات ہیں اس میں یعنی میں پاکستان کے اندر تو ظاہر پریڈکشن جو نا آسان نہیں ہوتی، مطلب پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ بڑی انپریڈکٹیبل ہے، کب کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے کہ فیصلے
چند لوگ کر لیتے ہیں اور مطلب حالات کی وجہ سے کوئی فیصلے نظر نہیں آتے. آپ نے جو بات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے, یہ بات درست ہے. اور یہ کئی مرتبہ میں نے خود نوٹس کیا. 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹ شاید یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ خود مختار ہے, اور وہ ہر مرتبہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی سے کنفرنٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. شاید وہ یہ ایسرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ سے الگ ہیں اور ان کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے, اور وہ خود مختاری کا بار بار اعلان کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جب بھی اس کرونا سے متعلق اسکول کو بند کرنے کی پالیسی آئی تو یہاں اسکول کھولنے کی پالیسی آئی, وہاں اسکول کھولنے کی بات کی گئی تو یہاں اسکول بند کرنے اور ایگزام کو معطل کرنے کی بات کی گئی. اس وقت بھی پورے پاکستان کے اندر کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے, لیکن پروونشل گورنمنٹ نے, سندھ نے لاک ڈاؤن کیا, اور فیڈرل منسٹرز کے کہنے کے باوجود کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات الگ ہیں, ہمارے الگ ہیں. تو وہ یہ ایسرٹ بار بار کر رہے ہیں کہ ہم 18th امینڈمنٹ کے بعد انڈیپینڈنٹ ہیں, جو میں نے نوٹس کیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی بھائی کو سوال کا جواب دیا کہ خوف کی علامت ہے, اس لیے ہم مظاہرہ نہیں کر رہے کوئی. کیا آفاق احمد بھی ڈرتے ہیں ایز اے چیئرمین کہ وہ ووٹ پہ نہیں آ سکتے, اور ہر چیز جاننے کے باوجود بھی آپ اپنا کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں یا ووٹوں پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ مطلب ہم آپ کو جو ہے وہ پریس کانفرنس میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کون سے, میں آپ کو 22 سال سے نہیں عوام بھی دیکھ رہی ہے 22 سال سے, کہاں سے, کون سے ادارے سے تعلق ہے؟ اچھا چلے, ہماری ملاقات نہیں ہوئی اس لیے آپ سے میں نے پوچھ لیا. دیکھیے ہم یہاں تو نظر آتے ہیں, تو آپ کوئی بھی سوال کریں گے تو اس کا جواب, ہر ایک کا جواب تھوڑی دوں گا میں. نہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, نہیں بھائی ارے سن لو میری عرض. جوبلی مارکیٹ میں میرا کوئی سایہ نہیں گیا تھا, میرا کوئی ہمزاد نہیں گیا تھا, میں ہی گیا تھا. اس شہر میں جلد سے یار جوبلی مارکیٹ جو ہے وہ کوئی 2 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے. جرنلسٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوبلی مارکیٹ کب گری ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے کہ اب بجلی کے بل آ رہے ہیں, غریب آدمی ہے کراچی شہر کے لوگ, ان کے بجلی کاٹ دی جائے گی, کاروبار ہے نہیں. دوسرا یہ صبح سے لائن میں لگتا ہے, صبح 5 بجے نمبر آتا ہے اور ایک کے پاس شناختی کارڈ ہے, بیٹے کے پاس نہیں, اسے واپس کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو شہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ شہر کے لوگوں کے ساتھ تو یقیناً زیادتی ہو رہی ہے, اور بجلی کے بل تو یعنی سب کے لیے ایک مطلب بہت ہی تکلیف دہ, ہولناک, کہ یعنی لوڈ شیڈنگ بھی ہے, آپ کاروبار بند ہے اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہے. جب ظاہر ہے کہ بجلی کی کنزمپشن آپ کی کم ہو گئی, تمام کاروبار آپ نے بند کیے ہوئے ہیں, تمام مارکیٹیں بند کی ہوئی ہیں, تو کم سے کم جن کو گھروں میں محصور کیا ان کو تو لائٹ ملنی چاہیے, لیکن وہ بھی نہیں مل رہی. تو ظلم ہے. اللہ کرے کہ حکومت اس معاملے کے اندر نوٹس لے, اور یہ آپ کا کوشچن جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے. یہ آپ کی توجہ چاہیے حضور. دیکھیے جو انہوں نے سوال کیا نا کہ لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں, اس شہر میں کئی لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, اور اگر صرف شناختی کارڈ دیکھ کر آپ ویکسینیشن کریں گے تو اس کا مقصد یہ کہ کئی لاکھ لوگ آپ ویکسینیٹ کیے بغیر چھوڑ دیں گے, جن سے باقی لوگوں کو وائرس لگ سکتا ہے. آپ کو تو 100% لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے, تو شناختی کارڈ کی شرط ختم ہونی چاہیے. جو شخص یہاں موجود ہے اس کی ویکسینیشن ہونی چاہیے. جی, کراچی میں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو ملازمت دیں گے. کراچی کا نوجوان اس وقت بے روزگار ہے, وہ فوڈ پانڈا ڈلیوری کی نوکری تک رہ گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا تھا کراچی کے لوگوں کو نوکری دیں گے. انہوں نے کراچی کے ڈومیسائل اس بڑے پیمانے پر بنائے ہیں کہ آپ کا یہ کلیم جو ہے نا وہ انہوں نے بڑا خراب کر دیا. کہ اب ظاہر ہے کہ اس میں کراچی ڈومیسائل کی بات کی گئی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مہاجروں کو نوکری دیں گے.
انہوں نے کراچی ڈومیسائل بنا لی ہے، اور کراچی ڈومیسائل بنانے والے بھی وہی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کے ڈومیسائل بنائے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے یہاں پر درجنوں کے حساب سے اسکول انرولڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ یہ اپنا کراچی بورڈ میں، اور وہ وہاں سے صرف ایگزام دینے کے لیے آتے ہیں اندرون سندھ سے، اور ایگزام دے کے چلے جاتے ہیں، اور کراچی بورڈ کا ایگزام دینے کے بعد وہ اپنے کراچی ڈومیسائل کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، لیجیٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کراچی ڈومیسائل سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو کچھ اقدامات اب تک ہوئے ہیں انہیں عدالتوں میں چیلنج کیا ہے، لیکن عدالتوں کی طرف سے بھی سنوائی نہیں ہوئی، جس کے بعد مایوسی بڑھی ہے لوگوں کے اندر. اور یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ آئندہ اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے نقصان دہ ہوں گی. اچھا فاض بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو صرف کہتے رہیں گے یا اپنا طرز سیاست میں بھی کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے؟ مجھے مشورہ دے دو، میں کر لوں. کیمرہ ادھر ہے پاک اس سوال کا جواب ادھر دیں. اب میری طرز سیاست، میں تم سے صحافت کی طرز تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتا، تو مجھے تم سیاست بھی مت سکھاؤ. جہاں ضروری ہوگا ظاہر ہے کہ میں وہ اقدامات کروں گا. ٹھیک ہے، چائے پی لیجیے. کیا ہوا بریکنگ تو ہے، آ گیا بھائی، آ گیا طرز سیاست، آ گئے طرز سیاست. طرز عمرانی اور طرز سیاست